होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। मुझको नवाज दो मेरे ख्वाजा, मुझको नवाज। आज हम थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे यूट्यूबर्स उलमा, सो कॉल्ड उलमा, ये आपस की दुश्मनी को भुलाकर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ क्यों हैं और इतने सीख पा क्यों हो जाते हैं इसके नाम से, और बजाय दलील के वो गालियाँ क्यों देते हैं। आज इन्ना ही काफ़ी है, पूरे मुल्क के फितना खड़ा किया होया है बांदर ने। मैं कहा तेरे वर्गा कुत्ता बंदा होया शायद वो बिगड़ जावे, वरना पैगंबर के सहाबा का तुम्हें एक आवाज सुनने को मिलती तुम्हारी टट्टी निकल जाती। सलाम है अटक के उलमा को जिन्होंने इस फितने को फितना समझा और पैगंबर की हैसियत वाला पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा के ऊपर ये जुमला कहते हैं और उस पर कारलेजा नहीं है। तो मैं भी इसे कहता हूँ शुक्र कर उस वक्त मैं तेरे सामने नहीं हूँ, वरना मैं तुम्हें बताता कि तुम निकले कहाँ से हो और तुम्हें मैं घुसाता कहाँ हूँ जहाँ से तुम आए हो। अच्छा, जवाब में मोहम्मद अली मिर्ज़ा कुछ नहीं कहते, वो जवाब में गाली नहीं देते। यहीं से उनका बड़ापन ज़ाहिर होता है और इन उलमा का जो गालियाँ देते हैं छोटापन ज़ाहिर होता है। मसला क्या है? क्या वो इनसे जायदाद मांगता है? क्या वो इनसे अपना हिस्सा मांगता है कि ख़ुद आलिम बन गए और मुझे नहीं बनने देते? उसके फॉलोअर्स तो लाखों में हैं। मसला क्या है इनको? मैं आपको बताता हूँ कि मसला क्या है, थोड़ा बहुत आप ख़ुद भी जानते होंगे। मसला सिर्फ ये है कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा सच कहता है, वो इतना बड़ा सच बोलता है जो इन 2 नंबर उलमा के जहन में, दिल में नहीं समा सकता, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। मौला अली को अल्लाह ने इख्तियार भी दिया हो तब भी मौला अली को आप पुकार नहीं सकते। और मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने इनको पूरी तरह से, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनके जिस्मों से लिबास उतार कर इनको बग़ैर कपड़ों के हमारे सामने खड़ा कर दिया है। ये अब तक क्या बेचते आए हैं? ये अब तक सिर्फ़ अपना दीन बेचते आए हैं। इन्होंने अपने हमारे ख़ूबसूरत मज़हब जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे उसमें बेशुमार तब्दीलियाँ कर दी हैं। इनसे अगर तौहीद पर कॉन्फ्रेंस की जाए तो उसमें भी अपने पीरों को ले आते हैं। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर बयान कराई जाए तो इसमें भी इनके पीर घुस आते हैं कई सौ साल पहले जो दुनिया से गुज़र चुके हैं। तर से कोई इंडियन गाना ही मालूम होती है, ताहम आजकल हमारी नात ख्वाह डेरी मिल्का वंडा मेरा मदनी सोना आ गया, मैं डेरी मिल्का वंडा मेरा मदनी सोना आ सवार नजर आ रही हैं। ये कोई नात ख्वाह नहीं है दोस्तों, बल्कि इस वीडियो से जुड़ी खबरों के मुताबिक इन्हें हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की डमी बनाकर पेश किया जा रहा है। अस्तगफिरुल्लाह। दोस्तों, मर्दों से भरे मजमे में एक औरत को घोड़े पर बिठाकर इसकी नुमाइश करना और इस क्यों? इन्हीं पीरों की वजह से इनकी कमाई हो रही है। आई बात समझ में? ये अपने आप को इन पीरों का एजेंट शो करते हैं कि तुम्हें पीर के पास जाने के लिए, पीर तुम्हें अल्लाह से मिलवाएगा, पीर तुम्हारी हर दुआ कबूल कराएगा। और ये इतना एक गुमराह कुन अक़ीदा है कि जो गौस पाक हैं, हज़रत अली करमुल्लाह वजह हैं, बायज़ीद बुस्तामी हैं, जुनैद बगदादी हैं, ये सुन रहे हैं। ये इनका अक़ीदा है। अब तक जिंदा रहता है वो तब भी मदद करता है, जब कब्र में चला जाए अल्लाह की अता से तब भी करता है, लेकिन दुनिया में रह के वो मदद थोड़ी करता है, कब्र में जाके ज्यादा करता है।
آج آپ کے عرس کی رات ہے، اسے خالی نہ لوٹائیے، سب کی جھولیاں بھر دیجیے، ماہ ماں محتاج تو حاجت روا۔ اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسے کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہ دے سکے اور ان کو ان کے پکارنے ہی کی خبر نہ ہو۔ سورہ الاحقاف آیت نمبر 5۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ سورہ الاحقاف میں ایک آیت ہے کہ اس سے بڑا گناہگار کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے گا جو ان کو قیامت تک جواب نہیں دے سکتے۔ بات ختم ہو گئی۔ ہندوؤں اور مسلمان، اس قسم کے مسلمانوں میں مذہب کے لحاظ سے تو بہت زیادہ فرق ہے، لیکن گمراہی کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ فرق ہے۔ وہ اتنے گمراہ نہیں ہیں کیونکہ وہ ڈکلیئرڈ کافر ہیں، ان پہ تو ایک ہے مہر کہ جی یہ تو ہیں ہی مشرک، کم از کم انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی نہ صرف خود شرک میں مبتلا ہے بلکہ یہ دوسروں کو بھی شرک میں مبتلا کر رہے ہیں، نہ جانے کتنوں کو کر چکے ہیں۔ تو ایک پیڈل پر پاؤں رکھا اور دوسرے پیڈل پر جب پاؤں رکھتے تھے تو اسی قلیل ترین سیکنڈوں میں پورا قرآن پاک پڑھ لیتے تھے۔ ان کا خیال ہے کہ اولیاء زندہ ہیں، پھر تو قرآن پاک کی آیت یہ جھوٹی ثابت کر رہے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ان کو موت نہیں آئی، جبکہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں، اس کا مطلب ہے وہ بھی خدا کی طرح نہیں مرنے والے۔ بھائی ان کو تم لوگ قبر میں دفنا چکے ہو، اوپر مٹی ڈال چکے ہو، اب کیا باقی رہ گیا؟ انشاءاللہ دربار غوث میں جا کر عرض کرنا ہے جو دور سے عرض کرتے تھے کہ جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا۔ لیکن چونکہ اسی سے ان کو نظر و نیاز ملتے ہیں، ان کو پیسے ملتے ہیں، بڑے بڑے جو بنگلوں میں عالیشان کوٹھیوں میں اسلام آباد میں کراچی لاہور میں رہتے ہیں، بڑے بڑے افسروں کے ساتھ، بڑے بڑے سیاستدانوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہوتے ہیں۔ یہ سیاستدان ان کو کروڑوں لاکھ روپے دیتے ہیں، گاڑیاں دیتے ہیں۔ وہ شوف سرکار شوف ذرا اس کی جائیداد کا کبھی اندازہ کریں آپ، کیوں بڑے بڑے سیاستدان اور اسلام آباد میں رہنے والے بیوروکریٹ اور جاگیردار پاکستان کے سب ان کے مرید ہیں۔ مرید تو اپنا سب کچھ نشاور کر دیتا ہے، اور بعض جاہل مرید تو اپنی بیویاں بیٹیاں بھی ان کو دے دیتے ہیں۔ پیر صاحب کہتے ہیں کہ بیٹی چھوڑ جاؤ، بیوی چھوڑ جاؤ، ہم اس کو مالا مال کر دیں گے، ہم اس کو شفا دے دیں گے۔ ہمارا رابطہ ہے اللہ سے، جنید بغدادی سے، غوث پاک سے۔ جب آپ غوثیت کے مقام پر فائز ہوئے فرمایا کعبہ میرے حجرے کا طواف کرتا ہے۔ یہ گمراہ کن عقائد اتنے زیادہ پاکستان میں نمودار ہو چکے ہیں کہ اب ان سے بچنا مشکل ہو گیا ہے۔ ضرورت تھی ایک ایسی آواز کی جو حق اور سچ کا ہمیں راستہ دکھاتی، ہم فراموش کر چکے تھے۔ محمد علی مرزا جو ہیں وہ توحید اور سنت کی بات کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں وہ، ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا۔ اب ایک مولانا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ترجمے کے ساتھ قرآن مت پڑھو، گمراہ ہو جاؤ گے۔ وہ خود ترجمہ پڑھنے بیٹھ جائے گا نا تو بعض مقامات ایسے آئیں گے جس جگہ وہ شکوک اور شبہات اور سوالات میں مبتلا ہو جائے گا۔ لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، قرآن نصیحت کے لیے آسان ہے کوئی سمجھنے والا؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اب جس نے کتاب لکھی ہے، جس نے پوری دنیا بنائی ہے، اس کی بات انہوں نے رد کر دی اور یہ مشہور کر دیا کہ قرآن ترجمے کے ساتھ خود مت پڑھیں۔
ہمیں درمیان میں لائیں، ہمیں، کیا بات ہے جی، یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایجنٹ بن گئے ہیں کہ جی ہم درمیان میں بیٹھے ہوں گے، پگڑی باندھ کر، جبہ پہن کر، قریب ہمارے پیجیرو کھڑی ہوگی، گن بردار گارڈ کھڑے ہوں گے، اور تم ہمیں پکارو گے، ہم تمہیں اللہ سے ملوائیں گے۔ ایسے تم نہیں مل سکتے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ایک ڈپٹی کمشنر کا عہدہ دے دیا ہے کہ ڈپٹی کمشنر سے آپ نہیں مل سکتے جی، وہ عام آدمی سے نہیں ملتے۔ اللہ تعالیٰ تو پسند کرتا ہے کہ کوئی اس سے براہ راست ملے، رات کی تنہائی میں اس کو پکارے، اس کی آنکھ سے ایک آنسو بہہ جائے، وہ انتظار میں رہتا ہے کہ کب یہ بندہ میرے پاس آئے گا۔ قرآن پاک ذرا کھول کر دیکھیں، بہت سی جگہوں پر اشارتاً واضح الفاظ میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم اپنے بندے کا انتظار کرتے ہیں۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ دنیا کیا کر رہی ہے، مجھے صرف اس چیز سے غرض ہے کہ میرے نبی نے کیا مجھے حکم دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نبی جو امت کو دے کے گئے کوئی بابا نہیں دے کے گئے۔ اور اس کی زبان کی بات محمد علی مرزا کی، تو دوستو تھوڑا سا گند ہوتا ہے نا، اس کو صابن پانی سے دھویا جا سکتا ہے۔ یہ جو شرک کا گند ہے، اس کو دھونے کے لیے تیزاب کی ضرورت ہوتی ہے، تیزابی زبان چاہیے، جو محمد علی مرزا کے پاس ہے۔ پہلے میں بھی پسند نہیں کرتا تھا کہ یہ اس کا لہجہ بڑا سخت ہے، لیکن اب مجھے پتہ چلا کہ اسی لہجے کی ضرورت ہے۔ جتنا بڑا یہ لوگ گناہ کر رہے ہیں، اس کے لیے اتنا ہی طیش میں آ کر بات کرنے کو دل کرتا ہے۔ تو آج ہم نے محمد علی مرزا کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیا، ضرور ان کا چینل دیکھا کریں۔ یہ آدمی موٹر سائیکل پہ آتا ہے، اس کا اپنا ایک ذاتی گھر ہے اور اس کے پاس اور کچھ بھی نہیں۔ اپنا اور آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ حضور غوث اعظم قبر میں آئے اور فرمانے لگے، کیوں تنگ کرتے ہو میرے ماننے والے کو؟